ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ جاہدوا باموالہم وانفسہم جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے وجاء المعذرون من الاعراب اور آ گئے بہانے بنانے والے اعرابیوں میں سے لیؤذن لهم تاکہ اجازت دی جائے ان کے لیے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ آیات نمبر 88 89 اور 90 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا اور گزشتہ سبق میں ان کی بدبختی اور انتہائی شومی قسمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرو کیونکہ ان کے دل میں کفر ہے اور جس کے دل میں کفر ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا باقی مال اولاد تو دنیا میں اللہ سب کو دے دیتے ہیں آج کے سبق میں منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد
مخلصین کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کہ وہ تو بہانے بناتے ہیں، کبھی گرمی کا، کبھی جناب کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اس کے برعکس جو میرے سچے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دل و جان سے مخلص جو صحابہ اکرام ہیں ایمان لانے والے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ان کی حالت یہ ہے بس ادھر اللہ کا حکم آیا اور اپنے جان اور مال سب پیش کر دیے، کوئی بھی بچا کر نہیں چھوڑتے، وہ تو ایسے ایمان والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو یا خیبر کا میدان ہو، وہ ہر میدان کے اندر برسر پیکار رہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال دینے کی بات آئے تو گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑتے، سب کچھ لے کر آ جاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی بات آئے تو میدان میں صف اول میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جان کی پرواہ کیے بغیر۔ بدر کے میدان میں جب کفار نے مبارزت کے لیے پکارا تو پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ یہ میدان کے اندر جاتے ہیں اور دشمن کو وہ سبق سکھاتے ہیں، دشمن بھی یاد رکھتا ہے۔ اسی طرح احد کے میدان میں زخموں سے چور چور ہونے کے بعد جب گھروں کو لوٹتے ہیں اور کفار دوبارہ للکارتے ہیں تو زخمی حالت میں پھر میدان میں دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، دیکھو زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کس طرح لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خیبر کے میدان میں جب کفر کا سرغنہ مرحب وہ للکار کر کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں تو اکیلا ہزار ہزار بندوں سے لڑائی کے لیے کافی ہوتا ہوں، ان کے مقابلے میں ایک چھوٹے قد والا لیکن بڑے ایمان والا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتا ہے اور للکار کر کہتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات الکریہ المنظری، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ آج حیدر جب میدان میں دھاڑے گا پھر تجھ جیسے میدان چھوڑ کر بھاگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی تو حالات یہ ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی بھی میدان ہو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مال اور اپنے جان اللہ کے نام پر دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کیا فرماتے جی؟ وَلَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ جہاد کرتے ہیں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تو تھوڑی دیر ایمان میں رہا ہے، عزتیں بڑی پا گیا ہے۔ کون سا بندہ؟ اللہ کے نبی جہاد پر گئے، ایک اعرابی بکریاں چرانے والا نبی پاک کے پاس آیا، پہلے صحابہ سے پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کون ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بتایا ارے ہمارے بادشاہ نہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب طاری ہوا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے نبی نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا میرے بھائی خوش ہو کر بیٹھو اطمینان سے، میں تو اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو روکھی روٹی کھایا کرتی تھی، میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا آپ کا رنگ بڑا حسین ہے، بڑے خوبصورت ہیں، اور مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے کہ میں کالے رنگ کا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو بھی چاہتا ہے
کہ اللہ تجھے خوبصورت رنگ عطا فرمائے تو اللہ کی توحید کے رنگ میں رنگا جا، ایمان قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، اس اعرابی اور اس چرواہے نے ایمان قبول کیا۔ ادھر صفیں تیار ہو رہی تھی جہاد کی، وہ بھی صفوں میں جا کر گھس گیا، یہ جا اور وہ جا، فوراً جا کر شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت کے پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا بڑا تھوڑا وقت ایمان میں گزارا ہے لیکن بڑے اونچے درجے پا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت میں اس کے رنگ کو تو بھی تبدیل کر دیا ہے اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، فرشتے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے تو یوں ہی عزتیں پا گئے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ساری بھلائیاں انہی مخلص ایمان والوں کے لیے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو بہر صورت ختم ہی ہو جانی ہے، جو اللہ کے نام پر جان دے گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کی تو کیا بات ہے۔ بدر کے میدان میں حضور اعلان فرما رہے ہیں بچے واپس چلے جائیں، بچے آپس میں دیکھتے ہیں اور چھپتے ہیں، بڑے بھائی کو اجازت مل جاتی ہے، چھوٹا بھائی روتا ہوا جب واپس جاتا ہے پھر نبی پاک کے پاس پلٹ کر آتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے میرے بڑے بھائی کو تو اجازت دے دی، اگر میری آپ اس سے کشتی کروائیں تو میں اس کو بچھاڑ سکتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی کشتی کرواتے ہیں۔ وہ کشتی سے پہلے بڑے بھائی کو کہتا ہے خدا کے لیے گر جانا، تجھے تو ویسے بھی اجازت مل گئی ہے تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ وہ یہ کشتیاں کر رہے ہیں اور آسمان سے صدا آ رہی ہے اولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے میری ساری رحمتیں ہیں، انہی کے لیے میری ساری بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے اس عمل کو دیکھ کر زمین پر رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، عرش پر اللہ مسکرا رہے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس میں آگے اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ پانی کی نہر بہ رہی ہے، یہ دودھ کی نہر بہ رہی ہے، یہ شربت اور شراب کی نہر بہ رہی ہے، اور یہ صاف ستھرے شہد کی نہر بہ رہی ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ جو بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ گیا اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو گئی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک طرف یہ مخلص لوگ ہیں، دوسری طرف کم چور اور بہانے بنانے والے، وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے بہانے بنانے والے دیہاتی، وہ آ گئے گنوار دیہاتی بہانے بنانے والے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت دی جائے۔ کوئی کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا ہے میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر فلاں مسئلہ اور فلاں بیماری، بہانے پہ بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بہانے بنا کر معذرتیں کر رہے ہیں۔ وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، گھروں میں بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ اگر اللہ کی بات پر ایمان ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت ہوتی، جہاں اللہ کے نبی جہاد میں جا رہے تھے وہاں یہ بھی ضرور ساتھ جاتے نا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ایسے بےایمانوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں پر اللہ سمجھا کفر،
حالانکہ وہ بظاہر تو ایمان والے تھے، بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت طلب کر رہے تھے۔ اے رب کہتا ہے جو اللہ رسول کے وعدوں پر یقین نہ رکھیں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، فرمایا اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے کہیں، اور وہ کفر ہی اس کو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ جھوٹے بہانے بنا کر نبی پاک کا ساتھ چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص ایمان والوں کی اتباع نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے خیرات ہے، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تیار کیے ان کے لیے اللہ نے باغات، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ان میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے بہانے بنانے والے دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ اجازت دی جائے ان کے لیے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔